دیکھو اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کیسے بناتا ہے، اس کی بگڑی اللہ تعالیٰ کیسے بناتا ہے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ ہمارے ابا مسلمان تھے، دادا مسلمان تھے تو ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ لوگ جن تک اسلام پہنچا ہے، کٹھنائیوں سے اسلام پہنچا ہے، ان لوگوں سے پوچھے اسلام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر قربانیوں کے ایمان ہم تک پہنچا دیا ہے۔ آپ دیکھیں عبد الواحد بن زید یہ بحری سفر پر تھے، سمندری سفر پر تھے۔ اب جہاز جب دریا کے بیچ میں پہنچا تو تیز ہوائیں چلنے لگی، طوفان آ گیا، اور اس طوفان نے ان ہواؤں کے بہاؤ نے ان کے جہاز کو ایک جزیرے پر لے کر کے چلا گیا۔ جزیرے پر یہ لوگ پہنچے۔ اب جزیرے پر جب یہ لوگ پہنچے تو کیا دیکھتے، ایک بندہ ہے جو مشرک ہے، وہ بت کی عبادت کر رہا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اب وہ پھنس گیا ہوگا جزیرے پر، اور اپنے بت کی جو ہے سہارا، بت کا سہارا لے رہا ہوگا، اس سے وہ مدد مانگ رہا ہوگا عبادت کر کے اس کی۔ تنہا ہے، اکیلا ہے، ایک جزیرہ ہے، بالکل سنسان جزیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس جزیرے پر پھنسا دیا، اور جزیرے پر پھنسا ہے، اور تیز بہاؤ کے ذریعے ان کا جہاز اللہ تعالیٰ نے وہاں تک پہنچایا۔ یہ کام بنا رہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے۔ اللہ اکبر۔ اب جب یہ لوگ جزیرے پر اترے تو حضرت عبد الواحد نے کہا کہ یہ تو مشرک ہے، ہم اس کو اپنے ساتھ جہاز کے اندر سوار نہیں کریں گے۔ تو اس بندے نے کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو عبد الواحد نے کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کہا اللہ کون ہے؟ انہوں نے کہا اللہ وہ ہے جس کا عرش آسمانوں سے اوپر ہے اور اس کی حکومت زمین پر بھی ہے۔ اس نے کہا تمہیں پتہ کیسے چلا؟ تو عبد الواحد نے کہا کہ ہمیں پتہ اس طریقے سے چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، انہوں نے ہم تک اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ظاہر کی، معجزات بتائے، اور اس طریقے سے ہمیں اللہ کا پتہ ملا۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے ان نبی کا کیا بنا؟ حضرت عبد الواحد نے کہا کہ انہوں نے پیغام پورا جب اب تک پہنچا دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی نشانی ہے ان کی؟ تو حضرت عبد الواحد نے کہا کہ ہاں، قرآن پاک ہے۔ تو قرآن پاک اس مشرک کو انہوں نے دیا۔ اب وہ قرآن پاک عربی میں وہ پڑھنا نہیں جانتا، تو اس نے کہا مجھے تو یہ پڑھتے نہیں آتا ہے۔ تو ان لوگوں نے قرآن مقدس اس بندے کو پڑھ کر کے سنائے۔ قرآن کے وہ الفاظ اس بندے کے دل میں تاثیر کے تیر بن کر لگے۔ وہ سنتا جاتا، روتا جاتا، سنتا جاتا، روتا جاتا۔ کلام پاک کی بھی کیا شان ہے، جو بندہ دل سے اس کلام کو پڑھے اللہ تعالیٰ ساری مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ اس کی دل ہونا اور سمجھ ہونا۔ تو سنتا جاتا، روتا جاتا، پھر اینڈ میں اس نے کہا کہ یہ جس بھی ہستی کا کلام ہے، حق بنتا ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ وہ مشرک کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ اب انہوں نے اپنے ساتھ جہاز میں اس بندے کو لے لیا، اب وہ مسلمان ہو گیا۔ دیکھو اب آگے کے اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کیسے پختہ کرے گا، آپ دیکھنا۔ اب جہاز کے اندر وہ بندہ سوار ہے، رات ہوئی، سارے لوگ سونے کے لیے بستر پر جانے لگے، تو بندہ بولنے لگا کہ تم نے جس کی پہچان کروائی ہے یعنی اللہ کی، کیا وہ بھی سوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ تو نہیں سوتا، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تو کہنے لگا کہ تم کیسے سو سکتے ہو؟ پھر مالک اگر سویا نہ ہو، مالک اگر سویا نہ ہو تو بندہ مالک کے سامنے سو جائے، یہ تو بے ادبی ہے۔ وہ بندہ ساری رات کھڑا رہا، ساری رات، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، صبح تک بھی وہ بندہ کھڑا تھا۔ انہوں نے ایک قرآن پاک کی سورت بھی اس کو سکھا دی اس بندے کو، تو وہ سویا نہیں، پوری رات وہ جاگتا رہا۔ اب ہوا یہ کہ آبادان نامی شہر آیا اس بندے کا، وہاں پر انہوں نے جہاز کو روکا۔ تو عبد الواحد نے کیا کیے کہ لوگوں سے، اپنے جو ان کے دوست تھے ان سے کچھ رقم جمع کی۔ اب وہ چونکہ کئی دنوں سے جزیرے پر تھا، اس کے پاس پیسہ ویسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ تنہا وہاں پر تھا، تو کچھ رقم انہوں نے جمع کی، اور جمع کرنے کے بعد اس کو لے جا کر کے دیے۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں تاکہ تمہارے رزق کا انتظام ہو جائے، کچھ کھا پی لو۔ وہ بڑی بے نیازی سے کہنے لگا سبحان اللہ، جس راستے کا تم نے مجھے پتا دیا وہ راستے کا تمہیں خود پتا نہیں، ایسا کہنے لگا۔ جس راستے کا پتا تم نے مجھے دیا اس راستے کا تمہیں خود پتا نہیں ہے۔ ذرا سوچو، میں جزیرے پر اکیلا تھا، ایک بت کی عبادت کر رہا تھا، بت کو پوج رہا تھا، بت سے مدد مانگ رہا تھا،
तब भी मेरे अल्लाह ताला ने मुझे भूखा नहीं रखा, तो आप क्या भूखा रखेगा? जबकि मैं शिर्क कर रहा था, एक मुशरिक को पूज रहा था, मैं शिर्क कर रहा था, मुशरिक बना हुआ था, एक बुत को पूज रहा था, तब मेरे रब ने मुझे भूखा नहीं रखा, अब रखेगा भूखा? वो ये बोल करके वहां से जुदा हो गया। ये ईमान था उसका। अब वहाँ से जुदा हो गया। हज़रत अब्दुल वाहिद कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद मुझे खबर मिली कि वो बंदा नज़ा की कैफियत में है, तो मैं जल्दी जल्दी दौड़कर उस बंदे के पास पहुँचा और मैंने उससे कहा, क्या कोई हाजत है तेरी? वो कहने लगा, जो हाजत थी मेरे रब ने पूरी कर दी। वो हाजत क्या थी? वो हाजत ये थी कि मैं ईमान, अल्लाह ताला मुझे ईमान देने वाला था, मुझे मुसलमान करने वाला था, तो उस रब ने तुम्हारे जहाज़ को हवाओं के ज़रिए से मेरी तरफ मोड़ दिया, मेरे जजीरे पर तुम लोग आ गए, कलमा पढ़ा करके तुमने मुझे मुसलमान कर दिया। हाजत तो अल्लाह ने पूरी कर दी, अब कोई हाजत नहीं है। हज़रत अब्दुल वाहिद कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद, वो चूँकि मर गया, नज़ा की कैफियत में था, इंतकाल कर गया, कुछ दिनों के बाद कहते कि मैंने उसको ख्वाब में देखा, वो जन्नत में है, एक गुंबद है, उस गुंबद के नीचे तख्त लगा हुआ है, तख्त पर एक हूर बैठी है और उस हूर के बाजू में बंदा बैठा है, और हूर उससे कह रही थी कि सलामती हो तुझ पर, तूने सब्र किया, अब आखिरत में तेरे लिए अल्लाह ताला की नेमतें हैं। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अल्लाह ताला जब हिदायत देना चाहता है तो अल्लाह ताला इस तरीके के मामलात हमारे सामने रखते हैं, निशानात अल्लाह ताला जाहिर करता है, और वो निशानियों को अगर हम समझ जाए तो अल्लाह ताला इस तरीके से हमारे बिगड़े काम बना देता है। कुफार और मुशरिकीन ने तो ईमान की दौलत है, अल्लाह ताला उनको अता कर देता है।